جو بھی پی لے گا وہ زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ ابو جہل نے عامر بن حزرمی کو، جسے اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، للکارا۔ خون کا بدلہ سامنے ہے، کھڑے ہو کر قوم سے دہائی دو۔ عامر عرب کے دستور کے مطابق ننگا ہو گیا اور چلایا، وعمرہ وعمرہ، ہائے عمر ہائے عمر۔ اس سے تمام فوج میں آگ لگ گئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے عامر بن حزرمی آگے بڑھا۔ مقابلے میں حضرت عمر کے غلام حضرت مہجہ آئے۔ عامر بن حزرمی نے بڑھ کر انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح غزوہ بدر میں سب سے پہلے حضرت مہجہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عتبہ سینہ تان کر لشکر سے باہر آیا۔ یہی لشکر کا سردار تھا، ساتھ میں اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بھی آگے بڑھا۔ ادھر مقابلے میں 3 انصاری جوان نکلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوئی۔ آپ نے سوچا یہ کفر و اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس جنگ میں پہلے انصار جان کی بازی لگائیں، یہ مناسب نہیں۔ پہلے مہاجرین کو جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے کہ وہ اپنی قوم اور رشتے کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ہاشم کے فرزندو، یہ لوگ باطل کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں، یہ لوگ حق کا نور مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اٹھو اور اس حق کے نام پر جان دو جسے تمہارا نبی لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر علی، حمزہ اور عبیدہ میدان میں آئے۔ عتبہ نے اپنے بیٹے سے کہا، ولید آگے بڑھو۔ ولید مقابلے میں آیا۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر خود آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر شیبہ آگے بڑھے۔ مقابلے میں حضرت عبیدہ آئے۔ شیبہ نے انہیں زخمی کر دیا، ان کی پنڈلی کٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے یہ حال دیکھا تو فوراً آگے بڑھے اور شیبہ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر حضرت عبیدہ کو کندھے پر اٹھا کر پیارے نبی کی خدمت میں لائے۔ کچھ دنوں بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ پیارے نبی نے ساتھیوں کو للکارا، بڑھو جنت کی طرف جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عمر بن حمام نے جنت کی خوشخبری سنی تو خوشی سے اچھلنے لگے، کہا، ہائے ہائے، جنت میں بس اتنی ہی دیر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ جنت کی خوشبو پا لینے کے بعد ان کھجوروں میں کیا مزہ مل سکتا تھا۔ فوراً وہ کھجوریں پھینکی اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ کچھ دیر جہاں بازی سے لڑتے رہے، پھر شہید ہو گئے۔ جنگ زوروں پر تھی، دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت لی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں چہرے بگڑ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، خدا کی قدرت تھی۔ یہ مٹھی بھر ریت عذاب بن کر پوری فوج میں پھیل گئی اور دشمنوں کی آنکھ میں اٹ گئی۔ دشمن اپنی آنکھیں بننے لگے۔ مسلمان پورے زور و شور سے ان پر ٹوٹ پڑے اور قتل کا بازار گرم کر دیا۔ آخرکار دشمنوں کی ہار ہوئی، مسلمانوں کی جیت ہوئی، حق کی فتح ہوئی، باطل کی شکست ہوئی۔ ابھی جنگ جاری تھی۔ عبد الاسود کے بیٹے اسود نے کہا، یہ قبیلہ مخزوم کا آدمی تھا، خدا کی قسم میں تو مسلمانوں کے حوض کا پانی پیوں گا یا کم از کم اسے بیکار کر دوں گا، ورنہ مجھ پر جینا حرام۔ وہ تیزی سے لپکا اور حوض کے قریب آ گیا۔ حضرت حمزہ پاس ہی کھڑے تھے، بجلی کی طرح جھپٹے اور تلوار کا وار کیا۔ وار سخت تھا، ایک پیر کٹ کر الگ ہو گیا۔ اب وہ گھسٹ کر حوض میں جا پڑا، دوسرے پیر سے اس کو بھی توڑ دیا، اس کا پانی بھی پیا۔ حمزہ پھر لپکے، بڑھ کر ایک اور وار کیا۔ اب وہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو ابو جہل کہاں ہیں، وہ بھی کہیں پڑا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا تو وہ ایک جگہ پڑا جہاں کنی کے عالم میں تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن پر پیر رکھا اور سر الگ کر کے خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ اسی طرح کفر و شرک کے بہت سے علمبردار مارے گئے اور قریش کے بہت سے سرداروں کے سر قلم ہو گئے۔ قتل ہونے والے سردار 70 تھے اور قید ہونے والے بھی 70۔ مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے، 6 مہاجر تھے، 8 انصاری۔ مارے جانے والے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہر ایک کو الگ الگ دفن کرنا مشکل تھا۔ ایک چوڑا کنواں تھا، تمام لاشیں آپ نے اسی میں ڈلوا دی، پھر اسے برابر کر دیا گیا۔ آپ نے ان میں سے ہر ایک کا نام لے لے کر پکارا اور فرمایا، کتنے برے رشتہ دار نکلے تم،
میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، تم نے بھی اپنے رب کے وعدوں کو سچا پایا۔ تم نے مجھے جھوٹا سمجھا، اوروں نے مجھے سچا جانا۔ تم نے مجھے بے وطن کر دیا، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھ سے جنگ کی، غیروں نے میری مدد کی۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو لوگ مر چکے ہیں ان سے آپ فرما رہے ہیں، یہ لوگ سنتے تو ہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا، ان کو اب معلوم ہو گیا رب کا وعدہ سچا تھا۔ پھر ابو جہل کی لاش کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا، یہ تو فرعون سے بھی زیادہ سرکش نکلا۔ فرعون کو اپنی ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے اللہ کو یاد کیا، اس کو ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے لات و عزا کو پکارا۔ لڑائی ختم ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینے دوڑایا کہ لوگوں کو فتح کی خوشخبری سنائیں۔ فتح کی خبر مسلمانوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیام تھی۔ خوشی سے ان کے چہرے کھل اٹھے، لیکن منافق اور یہود وہ غم سے پیلے پڑ گئے۔ مال غنیمت تقسیم ہونے کا وقت آیا تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، ان میں آپس میں کچھ باتیں ہونے لگی۔ جوان بولے، مال غنیمت کے حقدار تو ہم ہیں، ہم نے ہی دشمن کو ہرایا ہے، ہم نے ہی جان پر کھیل کر میدان جیتا ہے۔ بوڑھوں نے کہا، سچ پوچھو تو اس کے حقدار ہم ہیں، ہم نے تمہاری حفاظت کی ہے، ہم نے ہی پیچھے سے دشمن کو روکا ہے۔ سعد بن معاذ بولے، اللہ کے رسول، کیا شہ سواروں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کمزوروں کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے بھائی، کمزوروں کی ہی وجہ سے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ پہنچے، ساتھ میں خدا کا یہ پیغام بھی لائے۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا، جس نے کسی کو مارا ہے وہ اس کے سامان کا مالک ہے، جس نے کسی کو قید کیا ہے وہ قیدی اسی کا ہے، جو کچھ میدان میں ملا یا بغیر لڑائی کے ہاتھ آیا وہ سب کا ہے۔ یہ سن کر سب نے سر جھکا دیا اور مال غنیمت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا کہ جیسے چاہیں خدا کی ہدایت کے مطابق تقسیم کریں۔